کہ آپ کے یہاں ہو جائے گا. ہم لوگ آئے اپنے یہاں لگائے کیاری میں تو مجھے لگا بہت اچھا پھول چونچنے ایسا لگا کہ اب تو ہمارے یہاں بھی سیب آیا کریں گے. لیکن جب سیب دیکھے تو اس میں بالکل کڑوی گانٹیں آئی. سیب میٹھے نہیں آئے وہ، اس لیے کہ ہمارے یہاں کی علاقے کی کھیتی جو ہے وہ سیب کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ پیدا کیا اس نے. تو خوشبو وہاں سے مٹی سے کیسی آتی ہے؟ خوشبو جب آتی ہے جس مٹی کی جو کھیتی جگہ کے لیے موضوع ہے وہی خوشبو آتی ہے. دھان کے علاقے میں آپ بھوکے حالت میں چلے جائیں، پک رہا ہو دھان تو ایسا جی چاہتا ہے ابھی اچھے سے چاول کچھ سامنے پک رہا ہے، ایسی خوشبو آتی ہے. گلاب کے علاقے کھیتوں میں چلے جائیں، گلاب کٹ گیا اور گلاب کی خوشبو آتی ہے، لگتا ہے نہیں یہ کھیتی گلاب کی ہے. خوشبو آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں یہ کھیتی ہو سکتی ہے، ایزی کھیتی کے لیے زمین بنائی گئی ہے اور اس میں وہی کھیتی ملتی ہے. میرے دوستوں اس دیش میں محبت کی خوشبو آئی سچے نبی نے. ہم مسلمان ایمان ہیں تو یہاں صرف محبت کی کھیتی پھل سکتی ہے، کھیتی ہو سکتی ہے، نفرت کی کھیتی ہونے والی نہیں ہے. کئی دفعہ جو مایوس ہو جاتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیش محبت کی کھیتی کے لیے بنایا گیا اور پورا اتہاس اس دیش کا وہ جانتا ہے. جن لوگوں نے محبت کی کھیتی کی ان کی کھیتیاں پنپی، خوب پھلی پھولی. جن لوگوں نے نفرت کی کھیتی کی تھوڑی دیر کے لیے ابال آیا اور جیسے مجھے لگا کہ سیب ہو جائیں گے ہمارے اور ہم امید کر رہے ہیں اور سوچا، لیکن وہ جو ہے اس دیش کی مٹی نے ان کو اگل دیا. خواجہ معین الدین چشتی کہاں سے آئے تھے؟ ودیش کے رہنے والے تھے. ودیش کے رہنے والے. ہر دیش میں اپنے دیشی چیز سے محبت ہوتی ہے، ودیشی چیز سے بڑا عدم مناسبت ہوتی ہے. انسان کو ایک رکھا ہے انسان کے نیچر میں. دیش جہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے لیکن 100% محبت کا پیغام لے کر آئے. ان کے ماں ان کے باپ گھر سے نکال دیتے تھے، خواجہ کی درگاہ میں ان کے لیے کھانے کے لیے ہوتا تھا. پورا سلسلہ ان بزرگوں کا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبت کی کھیتی کے لیے آئے یہاں پر. کیسی محبت کی کھیتی کی؟ سردی کا موسم تھا، سب طرف سردی میں کپ کپا رہے ہیں، برابر میں رضائی رکھی ہوئی ہے. کسی نے کہا حضرت رضائی برابر میں رکھی ہے اور کیوں نہیں لیتے؟ دلی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رضائی میسر نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کر سکتا سب کو رضائی دوں، میں یہ تو کر سکتا ہوں ان کے ساتھ سردی میں برابر کا شریک ہو جاؤں. اس کے نتیجے میں خواجہ نظام الدین اولیاء درگاہ میں عرس ہو رہا تھا تو ایڈوانی جی تقریر کر رہے تھے. ہمارے ڈرائیور نے ایف ایم کھول دیا تو میں نے کہا دیکھو ایڈوانی جی کی آواز آ رہی ہے، کہاں تقریر کر رہے ہیں؟ کہا بھائی دیکھو ہماری گدیاں اور کرسیاں بھی کچھ ہوتی ہیں، کتنے کنڈے کر کے ہم حاصل کرتے ہیں اور شام کو کرسی پر ہوتے ہیں، صبح تک اطمینان نہیں ہوتا. یہ ہے بادشاہ 600 سال ہو گئے دھرتی سے پردہ کیے ہوئے. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مرے ہوئے انتقال کیے ہوئے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے آج تک دلوں پر راج کر رہے ہیں. ایڈوانی جی کہہ رہے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء. خواجہ معین الدین چشتی محبت کی کھیتی کے لیے آئے، انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ آئے، وہاں پر نفع کے لیے آئے وہاں پر. تو آج تک نفع کا دربار چل رہا ہے ان کا. کیسے نافع تھے؟ ہمارے ایک دوست وہاں پہنچے، وہاں جو ہے مولانا درگاہ میں فاتحہ کے لیے گئے. وہاں دیکھا تو شیطان نے وہ حملہ بن کر رکھا ہے. وہ ایک لا الہ الا اللہ کی رٹ لگانے والے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی کو پوجو اسی کی مانو کی آواز لگانے والے. لیکن ان کی درگاہ کو لوگوں نے پوجا کا وہ بنا لیا، لوگ سجدہ کر رہے ہیں. طبیعت گھبرائی، بہت وحشت سے جلدی نکل آئے. تو طبیعت چونکہ بہت وحشت تھی تو میں نے ان کے ذہن کو صحیح کرنے کے لیے کہا، انہیں مولانا دیکھیے جوتوں کے ٹوکن والے بیٹھے رہتے ہیں باہر، جوتوں کے ٹوکن والے، جوتے جو درگاہ میں زائرین جاتے ہیں تو وہ ٹوکن دیتے ہیں، جوتے باندھ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں، پھر اپنے جوتے واپس دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے کتنی دکانیں ہیں. انہوں نے گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ٹوکن والے ہیں. میں نے کہا دیکھیے کیسی انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے آئے تھے کہ آج ان کے یہاں درگاہ پر آنے والے زائرین کے جوتوں کے صدقے میں 10 خاندان پل رہے ہیں. تو یہ ٹریول ایجنسی والے دیکھیے، پھر یہ پارکنگ والے دیکھیے. ہندوستان میں ابھی جو آیا تھا پچھلے دنوں، اسی دنوں ایک سروے رپورٹ آئی تھی کہ بھارت میں جو ٹورزم سے سرے معاملہ آتا ہے ہمارے ملک میں، اس کا 30% ان درگاہوں کے ذریعے سے آتا ہے. جو درگاہوں پر زائرین آتے ہیں دوسرے ملکوں کے، ان کی وجہ سے آتا ہے. کیسا نفع انہوں نے پہنچایا. اس نفع کی وجہ سے کیا ہوا؟ دلوں پر راج کر رہے ہیں. ایڈوانی جی آئے ہیں چادریں چڑھانے وہاں،
بھائی ٹھاکرے جی وہ بھی آئی، ایک دفعہ میں گیا وہاں تو VIP لوگوں کی تصویریں وہاں میں لگی رہتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں. بھائی ٹھاکرے جی بہت ہی کم سفر کرتے تھے، وہ آئے تو وہ بھی وہاں پر 4 مرتبہ آئے ہیں چادر چڑھانے کے لیے. خواجہ معین الدین چشتی، کوئی آپ کو نہیں ملے گا ایسا ہندوستان کا کوئی انسان جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی عزت سے نہ لیتا ہو، احترام سے نہ لیتا ہو. اس لیے کہ اس دیش کی نیچر میں محبت کی خوشبو رکھی، محبت کرنے والوں کی قدر، استقبال. گاندھی جی نے محبت کی کھیتی کی، ساری دنیا ان کو باپو کہتا ہے. گوڈسے نے نفرت کی کھیتی کی، کون پوچھنے والا ہے اس کو. ٹیپو سلطان نے محبت کی آواز لگائی، کیسا ہر دل میں ان کی قدر ہے. اور وہاں پر جو لوگ اس کے میر قاسم اور غدار لوگ تھے، میں گیا وہاں پر شرنگا پٹنم میں، وہاں ابھی آج تک ایک پڑھتا ہے، وہ وہاں گیلری ہے، پکچر گیلری، اس میں وہ دکھایا ہوا ہے کہ وہ انگریزوں سے اس نے ساتھ بات کر لی تھی سپاہ سالار نے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، تم ہمیں بتا دینا ٹیپو سلطان کون ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاؤں گا، بس تم سمجھ لینا. چنانچہ وہ جیسے ٹیپو سلطان کے سامنے آئے ہاتھ جوڑ کے کھڑے کر لے، اس کی پکچر. وہاں جو کوئی بھی ٹورسٹ جاتا ہے 7 جوتے مارتا ہے وہاں. اس کے منہ پر وہ تصویر کی شکل بدل گئی، وہ جو وہاں بنی ہوئی ہے مورتیاں، وہ اس کی شکل بدل گئی. میں ایک مرتبہ ہریانہ جا رہا تھا، روہتک سے آگے وہاں ایک جگہ ہے دجانہ، نواب دجانہ، وہاں کے بہت بڑے نواب تھے، بڑے محبت کرنے والے اور عوام اور غریبوں کے ساتھ سکھ بانٹنے والے، بہت خیرات زکات دینے والے تھے. اور جب یہ 47 کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو وہ نفرت پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان چلے جاتے ہیں. تو ان کے ایک دوست تھے چودھری، جہاں فیملی سے تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیسے جا رہے ہو تم، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں بال بیٹا بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا. کہ نہیں نہیں ایسے جانے نہیں دوں گا میں مار کے جا سکتے ہو تم. اتنی دوستی تھی، 500 گاؤں انہیں دیے تھے دوستی میں انہوں نے، نواب صاحب نے. پھر حالات جب ہوئے، جنون سوار ہوا، تو پھر کیا کیا چودھری نے، وہ جانے کو کرنے لگے تو وہ خود اپنے لوگوں کے ساتھ آ گیا ان کو نواب صاحب کو قتل کرنے کے لیے. نواب صاحب نے کہا بھائی مال سب لے لو، ہمیں جانے دو. جانے نہیں دیا، ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا نواب صاحب. مجھے ایک تاریخ ہے کیا، وہاں جا رہا تھا میں تو اچانک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے تو ایک سمادھی بنی ہوئی تھی. وہاں دیکھا کہ موٹر سائیکل پہ 2 نوجوان آئے اور انہوں نے 3 مرتبہ اس سمادھی پر تھوکا، تھو. پھر 2 لوگ اور آئے، انہوں نے بھی تھوکا. 3 لوگ آئے اور انہوں نے تھوکا. ایک چودھری کہنے لگے آپ کو نہیں تھوکتے نہیں، یہاں سے تھوکے بغیر گزرو گے تو کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا کیا بات ہے، یہ سمادھی ہے، تھوکنا کیا، پھول چڑھائے آدمی سمادھی پر کچھ کرے. کہنے لگے یہ غدار چودھری جاٹ کی جو ہے سمادھی ہے جنہوں نے غداری کی اپنے نواب دوست کے ساتھ. یہ جو 2 پہلے آئے تھے نوجوان، یہ اس کے پوتے تھے دونوں جو تھوک کر گئے. اس دیش کی مٹی میں رکھا ہے. محبت کی کھیتی کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ احترام ہوگا. چادریں چڑھائی جائیں گی خواجہ معین الدین کی چنتا، اور نفرت کی کھیتی کرنے والوں کے نسلیں اس پر تھوکیں گی. میرے بزرگوں یہ بیش ہے، بہت ساری باتیں دیر سے آپ سن بھی رہے ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. مجھے ایک بات خاص طور پر یہ کہنی ہے کہ دیکھیے یہ دیش ہے، اس دیش میں کو اللہ نے ایسا بنایا، ایسا پیارا بنایا، جیسے ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ ہر موسم یہاں موجود ہے، ہر سماج کے لوگ موجود ہیں. کیسا محبت، یہ محبت کی مٹی خوشبو یہاں آتی ہے، محبت کی کھیتی کے لیے بھیجا گیا ہے. تو جو آیا یہاں پر ظاہر ہے آنے کو تو ہر ایک کا دل جھکے گا، اس کی طرح محبت کا مطلب کیا ہے جھکے گا. تو بہت سے لوگ آئے یہاں پر آئے. اب یہ یہاں پر ایک زمانے میں انگریز آئے، مسلمان بھی یہاں پر آئے، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا، اس دیش کو یہاں رہے اپنا فرمان آیا. یہاں پر تاج محل بنائے، یہاں پر لال قلعے بنائے، یہاں پر کیسی کیسی سڑکیں بنائے ہوئے شیر شاہ سوری نے، خزرہ کھتونی کا نظام بنایا، کھانے کا سسٹم بنایا، کیسے کیسے اس دیش کو سجایا بنایا، یہاں رہے. یہی کہ ہو کر رہ گئے. کیونکہ یہاں تک بھی ہوا کہ پاکستان جانے کے سلسلے میں لوگ جان پر کھیل کر یہاں رہے، لاشوا. لیکن دوسری قوم یہاں باہر سے آئی، انگریزوں نے دیکھا سونے کی چڑیا انہیں دکھائی دی، انہوں نے اس کا دیکھا سونے کی چڑیا جب سے یہاں پر تو بڑی چیزیں ہیں، یا ایسی پرکرتی کی ایسی چیزیں ہیں. یہ دیش اگر اپنے تمام وسائل کو صحیح استعمال کرے گا تو سنسار پر اسی کا راج ہوگا. تو انہوں نے یہاں پر بنائی سڑکیں اور ریل کے نظام. اب ان کو دیکھیں گے کہ آج جغرافیے کو یہاں سے مال لے جانے کے سلسلے میں انہوں نے راستے بنائے. اور پھر یہ دیش کبھی یہاں سے پنپے نہیں. اس کے لیے کیا کیا، یہاں پر ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو اور راج کرو کی پالیسی پر عمل کیا، تقسیم کیا انہوں نے. یہاں پر
اور اتہاس میں ایسی چیزیں ڈال دی چھوڑ دی کہ ہمیشہ یہ بھائی بھائی لڑتے رہے یہاں کے رہنے والے. اپنے دیش میں بھی وہ رہتے ہیں. میرے بزرگوں میں ابھی اپنے اندر جی سے بھی کہہ رہا تھا, امریکہ میں انگلینڈ میں تھوڑا کالے گوروں کا اتنا فرق ہے, اور اس مذہب پر بھی پروٹسٹنٹ کیتھولکس میں بھی الگ الگ بڑے فرقے ہیں جن میں آپس میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ کوئی کہیں بھی نہیں سنیں گے کوئی پارٹی بنائی ہو انہوں نے یا کبھی آواز لگائی ہو ووٹوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہو, اور یہ منشور میں اپنے شامل کرتے ہیں. وہ 100% ڈیولپمنٹ اور پازیٹیو ایشوز پر وہاں سیاست کرتے ہیں, راجنیتی کرتے ہیں. اس دیش میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کیا انہوں نے, بانٹو اور راج کرو پر عمل کیا انہوں نے. اب چونکہ ہم ایک زمانے تک غلام رہ چکے ہیں یہاں اس دیش میں, اور انسان کی نیچر میں رکھا ہے جس کا غلام رہ جاتا ہے بہت دن تک, اپنے حاکم کی نقل کرنے میں اپنی عزت محسوس کرتا ہے, اس کی راہ پر چلتا ہے. ہمارے دیش میں آزادی کی آواز لگائی انہوں نے, یہاں اس کو غلام بنایا. کھلا جہاں کا میں رہنے والا ہوں, 1857 سے 57 سال پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر آبادی مسجد میں جو سبھاش چندر بوس میں ہے وہاں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ ہمیں اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے, اس کے لیے جنگ لڑنی. تو پلس سے طے ہوا صلی اللہ علیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ ہر گھر سے ایک آدمی شہید ہوگا, ہر گھر سے ایک آدمی شہید ہوگا. جس گھر میں عورتیں نہیں تھی وہ آئی, جس گھر میں کئی مرتے ہو کہتے میں جاؤں گا دیش بھر کے سلسلے بلیدان کرنے, میں جاؤں گا. تو سید صاحب نے کہا پرچی ڈال دو, پورا ڈال دیا گیا. جس کا پورے کا نام لگتا تھا وہ نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا. 3 گھر میں مرد نہیں تھے, عورتیں تھیں. وہ آئی, سید صاحب ہمارے گھر کی شہادت سے محروم رہے گا, جیسے شیرنی بٹ رہی ہو, دیش کی محبت میں جان دینے کو ایسے دیوانے ہو رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرو گے؟ تو ہم عورتیں ہیں, ہم زخمیوں کو پٹی کریں گے, گھوڑوں کا دانہ ڈالیں گے, کھانا بنائیں گے فوجیوں کا. تو انہیں اجازت دی. 3 عورتیں, جمن بی, اصغری بیگم اور جمن نائن, اصغری بیگم, امو بی, یہ تینوں بھی سید صاحب کے ساتھ گئے اور سب لوگ جا کے شہید ہوئے. تو تحریک چلی, بعد میں شاملی کے جہاد, اور پھر گاندھی جی کو خواجہ مولانا محمود صاحب نے ریشمی رومال تحریک میں, خلافت تحریک میں لا کر باپو بنایا. اور پھر یہ شروع کی گئی ہے جنگی آزادی. 1857 سے 57 سال پہلے تک چلتی رہی ہے. گاندھی جی آئے 1929 میں, ہمارے یہاں معائنہ ہے دینک جاگرن میں اور آج تک کے ٹی وی چینل والے اس کا فوٹو لے کر آئے کہ میں اس دیش کی مٹی کو سلام کرتا ہوں جہاں کے سپوتوں نے دیش کی آزادی کی جو ہے راہ دکھائی. اور جب ملک آزاد ہو گیا تو 77 سینانیوں کے نام پر جب رجسٹریشن ہونے لگے تو پلک کے کسی بچے نے بھی نام نہیں لکھوایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بلیدان دیا وہ اپنا مذہب اور دھارمک کرتویہ سمجھ کر کیا ہے, ہم نے جو ہے مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دیا. ہم اسے بیچنا نہیں چاہتے, ہم اپنے اللہ کے لیے جنت میں اس کا بدلہ لیں گے. وہاں سے آواز لگی تھی. میرے دوستو, ظاہری طور پر تو دیش آزاد ہو گیا ہے, لیکن فکری اور سوچ کی غلامی, ڈیوائڈ اینڈ رول, ہمارے یہاں دیش وہ غلامی کی راہ پر چل کر ہمارے دیش کے بھولے بھالے لوگ جو دھرم کی جو ہے دیش پریم کے نام پر ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کر رہے ہیں. ایک ضرورت ہے ایک نئے انقلاب کی, ریولوشن کی. یہ میرٹھ کا حصہ ہے, یہ میرٹھ سے 1857 کا ریولوشن چلا, اور یہ گھر اس وقت میرٹھ میں تھا. یہ سرزمین تھی, یہ دھارمک سرزمین ہے. یہاں سے یہاں پھر ایک انقلاب کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر سیاست کی یہ فکری غلامی, اس سے دیش کو آزاد کرانا. یہ وہ لوگ تھے, انہوں نے کیا, محنت کی, جان وہ کی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انقلاب جو ہے کامیاب ہو جائے دوسرا انقلاب, لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم لوگ فکری طور پر آزاد نہیں ہوئے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کسی گھر کو, اس سے بڑی کسی گھر کے ساتھ دشمنی اور کسی دیش کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہاں کے لوگوں میں لڑائی اور پھوٹ کی چیزیں ڈالتی جائیں اور اس کو بڑھاوا دیا جائے. کسی گھر کو آپ کو برباد کرنا ہے تو ان کے بھائیوں میں کوئی ڈسپیوٹ ڈال دیجیے ایسا جس کا فیصلہ نہ ہو سکے. آپ دیکھیں گے وہ گھر کبھی پنپ نہیں سکتا. یہ آخری درجے کی دشمنی ہے, یہ دوستی نہیں ہے, دیش پریم نہیں, یہ دیش کے ساتھ آخری درجے کی غداری ہے اور آخری درجے کی اس کے ساتھ ظلم ہے, اس کے ساتھ جو ہے دشمنی ہے کہ ہم لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول. اس لیے ایک ضرورت ہے ایک نئے انقلاب, اور وہ انقلاب دھرم کے ہی نام پر ہو سکتا ہے. میرے بزرگوں یہ بڑا غلط فہمی ہو گئی ہے. جب بھی کبھی ایکتا کی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں دھرم سے اوپر ایکتا کو اٹھ کر ایکتا کی بات کرو.
اور لوگ دھرم کو سمجھنے لگے ہیں یہ لڑائی اور جھگڑے کی بات ہے، دھرم کی بات کی جائے. یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ دھرم کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں کہ شروع سے ایک ہی دھرم، اس اکیلے مالک کو خوش کرنے کے لیے جیون گزارنا، اس کو کہتے ہیں دھرم. اس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو آدمی زندگی گزارے گا ہرگز ظلم نہیں کر سکتا، دوسرے کا حق نہیں مار سکتا. دھرم کے نام ہی پر اتفاق ہوتا ہے. دھرم سے اوپر ہٹ کر انسانیت کا تصور غلط ہے. دھرم سے اوپر اٹھ کر ملک کو آزاد کرنے کا تصور بھی غلط ہے. یہ بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یہ ذہن میں. اس لیے آئیے ہم لوگ عہد کرتے ہیں، ارادہ کریں کہ اس مالک نے ہمیں ایک ماں باپ کی سنتان بنایا اور ایسے دیش میں پیدا کیا ہے جو اس میں محبت کی خوشبو آتی ہے اور محبت کی کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مایوس نہ ہو، ان کی کھیتیاں اڑنے والی نہیں ہے، نہ پنپنے والی ہے. وقتی طور پر اگر آپ کو دکھ جائے ایک آدھ ٹرم کو کچھ لوگ ایسے گدی پر آ جائیں جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی آواز لگا رہے ہیں اور لگا کہ ہمیں لگ گیا شاید ان کا تیر، وہ کچھ وقتی ہے، بس وقتی طور پر. بہت ہی ہمیشہ یہ کھیت، یہ زمین محبت کی خوشبو کے لیے پیدا کی گئی ہے اور محبت کے لیے پیدا کی گئی ہے، محبت کی کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہم مالک میں بندے ہیں. مسلمان کہتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جیسے مالک نے جو سسٹم بنایا اس سسٹم کے آگے سر جھکانا جیسے بنایا اس کو کہتے ہیں مسلمان ہونا. یہ ہر چیز سنسار کی مسلمان ہے. پیڑ پودے بنائے، جڑ کا کام یہ ہے کہ وہ زمین سے پانی اور وہ جو ہے غذا لے. آپ یہ نہیں کر سکتی کہ جڑ لینے کے بجائے چھوڑنے لگے. پتوں کا کام یہ ہے کہ وہ نیچے سے پانی لے کر اور جو ہے غذا کو لے کر اس کو جو ہے وہ کنورٹ کرے کاربوہائیڈریٹ میں، اس میں تو یہی کرتی ہے وہ. سورج کا کام یہ ہے کہ وہ صبح کو نکلے شام تک انسانوں کی سیوا کے لیے جو ہے اور اس سنسار کو جگمگائے، وہ یہی کرتا ہے. جس سسٹم میں جو لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی کا نام ہے اس مسلمانی. ہم لوگ یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر عہد کریں اور عہد کریں کہ ہمارا دیش ہے، محبت بھرا دیش ہے اور یہ مالک نے ہمیں یہاں ہمارے لیے منتخب کیا ہے، ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، ہمیں یہاں جنم دیا ہے. ہمارے لیے یہی اس مالک کی طرف سے پسندیدہ دیش. ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمیں اس کی یہاں پر محبت کی کھیتی کو بڑھانا ہے اور ایک نیا انقلاب برپا کرنا ہے. یہ جو تقسیم اور نفرت کا جو ماحول ہے اس سے اس ملک کو آزاد کرانا ہے. اگر ہم لوگ یہ عزم کر کے یہاں سے گئے تو ہم لوگ یقیناً یہاں پر بڑے یہ کانفرنس ہماری اور یہ پروگرام ہمارا بڑا جو ہے کامیاب ہوگا. میں دل کی گہرائی سے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ دھرم کی نگری، صوفی سنتوں کی یہ نگری، یقیناً اس کے لیے یہیں سے یہ آواز لگنی چاہیے تھی اور یہاں پر یہ بڑا اچھا گیدرنگ کی گئی کہ لوگوں کو بلایا گیا، اکٹھا کیا گیا. تو میں بہت آباری ہوں، بہت مشکور ہوں لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہ اور ہم اچھے وچار اور تقریریں سننے کو ملی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ صرف یہاں سے بیٹھ کر سن کر نہیں چلے جائیں گے بلکہ ہم لوگ سب سے پہلے فکر، سوچ کو بدلنا ہوگا. دماغ کی حیثیت پارلیمنٹ کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے اٹھے سن کر چلے گئے، یہ بات کچھ فائدہ نہیں. کیا جلسوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. فکر صحیح ہو جائے، سوچ بدل جائے گا، سوچ پازیٹیو ہو جائے، سوچ اچھی ہو جائے، دماغ میں بیٹھ جائے ایک بات تو پھر وہ آدمی یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے خلاف کرے گا، وہ اسے کرتی رہے گی. تو یہ جلسوں میں اور یہ باتیں سنتا ہے آدمی، بیٹھتا ہے تو اس سے سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے، تھنکنگ میں تبدیلی آتی ہے. ہمارے پنڈت جی نے بڑی اچھی بات کہی، اس لیے آدمی کو اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو بلاتے رہیں، ایسے لوگوں کی سنگت رہے جو اچھی باتیں بتائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، محبت کی آواز لگائیں. ان کے ساتھ بیٹھنے، ان کی باتیں سننے سے آدمی کے اندر تبدیلی آتی ہے. مالک سے دعا کریں ہم لوگ، وہی سارے سنسار کا سوامی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے انہیں سے ہوتا ہے، اس نے ہمیں بٹھایا. طلب یہ میری بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. اس کی طرف سے فیصلہ ہوا تو ہم لوگ آ گئے یہاں پر. اس کی طرف سے فیصلہ ہوا، جو باتیں ڈالی ان میں جو اچھی باتیں ہوں، مالک سے دعا ہے کہ ان میں ہمیں بھی آپ کو بھی ان راہ پر چلائے. اور کوئی بات زبان سے غلطی کا منع ہوا انسان، کوئی بات ایسی نکل گئی ہو، اللہ مجھے بھی بچائے، اس کو آپ سے بچائے. ہوا تو الحمدللہ. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی، خطا سے میرے کریم آقا نے کیسا پیارا احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا اور اس پیارے دیش میں ہمیں پیدا فرمایا. اس محبت بھری مٹی
نے مطلب کو ہمارے لیے پسند کیا، مطلب